میں حاتم طئی کی سخاوت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس کی سخاوت اس عظیم سخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے کیا نسبت، جس نے دشمن کو بھی فائدہ پہنچایا، دوست کو بھی فائدہ پہنچایا، جس کی زبان پر کلمہ شہادت کے لا کے علاوہ آیا ہی نہیں، جو دنیا میں بھی اپنی امت کو نوازتا رہا، آخرت میں بھی حوض کوثر پر اپنی امت کو نوازے گا۔ حاتم طئی اپنی طرح سے میں نوشیروان کے عدل کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت، جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول کے اندر عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے۔ نوشیروان کا عدل اپنی جگہ، لیکن اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے، جس نے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے بدلہ لینے کے لیے ننگی کر دی۔ اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کے کیا کہنے، جس نے اعلان کر رکھا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ میں رستم و اسفندیار اس کی مردانگی اور شجاعت کا قائل ہوں، مگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، جس نے بغیر ہتھیار کے، بغیر مال و دولت کے، بغیر اسلحہ کے سالوں سال تک تنہا عرب کے وحشی درندوں کا مقابلہ کیا۔ غزوہ حنین، مسلمان بکھر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہے، کافروں کی طرف للکار کر بڑھ رہے ہیں، انا ابن عبد المطلب ان النبی لا کاذبا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ آواز سننے کی دیر تھی، صحابہ کرام جمع ہوئے اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ سقراط و افلاطون بہت بڑا نام، لیکن اس رسول صلی اللہ علیہ